الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام اور عزت و اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اس سے پہلے کہ جمعہ میں نماز میں کیا کیا سبق زندگی کو سنوارنے کے رکھے ہوئے ہیں، ایک نمازی کو ان تربیتوں کو یاد رکھ کر اپنی زندگی میں اس کو لانا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے، پورا ایک تربیت کا نظام ہے۔ انسان کی ساری زندگی درست ہو جائے تو اس کے نقطے بیان ہوئے تھے گزشتہ۔ اب عبادات کے ساتھ اسلام کا خاص امتیاز یہ ہے کہ زندگی کے سارے ہی کاموں کو بہتر سے بہتر انجام دینے کا علم دیتا ہے اسلام۔ یہ پوری ہی زندگی کی سائنس ہے، ہر معاملے میں کافی تفصیلی رہنمائی۔ تو ایک اہم موضوع ہے بچوں کی تربیت۔ الحمدللہ ہم سب کے گھر میں بچے ہیں۔ اگر آدمی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کے گھر میں بھائی بہنوں کے بچے ہیں یا چھوٹے بھائی ہیں، اس کو دلچسپی سے سمجھنا چاہیے تربیت کیسے ہوتی ہے۔ شادی ہو گئی تو خود اپنی اولاد ہوتی ہے، ان کی تربیت کرنا ہے، اور عمر ادھیڑ پن تک پہنچ گئی تو اپنے بچے تو بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر نواسے پوتے کوئی نہ کوئی رہتے ہیں، بھانجے بھتیجے وغیرہ۔ تو یہ موضوع ہر مسلمان کا ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں جو بچے ہیں ان کی تربیت کیسے کی جائے۔ ہماری جوانی کے زمانے میں دین کے اور سب موضوعات کا دماغ پہ غلبہ تھا۔ دنیا میں اسلام کیسا پھیلے گا، اس ملک میں غیر مسلموں کو کیسے قریب لانا ہے، اس کا غلبہ تھا ہمارے اوپر، عالمی یا قومی مسائل پر۔ جب یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ بچوں کو پالنا پرورش کرنا کتنا بڑا فن ہے، اس کا بہت نقصان ہو گیا۔ اب 40 سال کی عمر ہونے کے بعد، 40-45، جب تربیت کے ماہر بڑے بڑے علماء سے رابطہ ہوا، زندگی کے اصلی مسائل کا ہوش آیا، تب پتہ چلا کہ بچوں کو پالنے کے پیچھے کتنا تفصیل ہے، کتنی چیزوں کا خیال رکھنے، محنت کرنے کے بعد بچے کام کے بنتے ہیں، ان کی صحیح تربیت ہوتی ہے۔ اس واسطے ہمارے دل میں تو غم رہتا ہے کہ جب وقت پہ یہ علم چاہیے تھا ہم نے ادھر توجہ نہیں کی، بچوں کا بہت نقصان ہو گیا۔ تو ہمارے دل کی تڑپ یہ ہے کہ ہمارے باقی جو مسلمان بھائی ہیں اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ آدمی کی کمائی کیا ہے؟ یہ اولاد ہی ہے۔
دنیا میں بھی ہماری عزت اور طاقت ہماری اولاد ہی ہے، اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے قیامت، وہاں پر بھی اولاد ذریعہ بنے گی ہماری کامیابی کی۔ اگر تربیت نہیں کر سکے تو ہمارے نیک اعمال ہونے کے باوجود اولاد کھینچ کے دوزخ میں لے جائے گی، اولاد راستے میں کھڑے ہو جائے گی کہ اگر ہماری طبیعت میں غصہ تھا، اس سے اتنے گناہ ہو گئے، اگر ہماری طبیعت میں اللہ تعالیٰ بہت دنیا کی محبت تھی جس سے اتنے سارے گناہ ہو گئے، ہماری طبیعت میں جھنجھلاہٹ تھی جس کی وجہ سے اتنوں کے حقوق مارے گئے، ہماری طبیعت میں جلد بازی تھی جس کی وجہ سے اتنی برائیاں ہم سے ہو گئیں، اتنی اچھائیاں چھوٹ گئی، یہ سب چیزیں تھیں۔ لیکن اے اللہ، ہم جب بچے تھے ہمارے ماں باپ نے ایسے راستے پہ ہم کو ڈالا، ایسی تعلیم دی، ایسا ماحول ہم کو دیا کہ ہم ان سب برائیوں کے عادی ہو گئے۔ اللہ آپ نے ان کو بڑا بنایا تھا، لیکن انہوں نے بجائے ہم کو راستہ دکھانے کے ایسا چھوڑ دیا کہ ہم بھٹک گئے۔ تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے، جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو کچھ لوگ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، اے اللہ آج ہمارے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوا، لیکن زندگی میں کیا تھا، ہمارے کچھ بڑے لوگ تھے، ہماری زندگی میں کچھ لوگوں کا مقام بڑا تھا، ان کا رہبری کا مقام تھا، ان لوگوں نے ہم کو صحیح راستہ نہیں بتایا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ہمارا راستہ الٹا، انہوں نے بھٹکا دیا ہم کو راستے سے۔ ہم گھر میں دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب والدہ جب دیکھیے دنیا کی فکروں میں رہتے تھے، میک اپ کرنا، اچھے کپڑے پہننا، گھر سجانا، والد صاحب بھی ہیرو بنے ہوئے تھے، مست ڈریسنگ، ڈائلاگ مارتے تھے، کوئی ان کے اندر ذمہ داری کا احساس نہیں تھا کہ وہ باپ ہیں، بچے ان کو دیکھ دیکھ کے اخلاق سیکھ رہے ہیں۔ ان کا دیکھا دیکھی ہم بھی جو ہے ہیرو بن گئے، ان کا دیکھا دیکھی ہم بھی دنیا کے ہی چاہنے والے بن گئے۔ ہمارے والد صاحب ایسا گرجتے تھے گھر میں، پورا ہلا دیتے تھے، تو وہی عادت ہماری بھی ہو گئی بڑے ہونے تک۔ تو یہ اللہ جن کو آپ نے اس منصب پہ رکھا تھا کہ وہ ہمیں راستہ بتائیں، الٹا انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ ہمارا راستہ بھٹک گیا۔ اب کیا بولیں گے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اب اے اللہ ان کو دو عذاب دیجئے، دو گنا، ایک خود بھٹکنے کا، ایک ہمارے بھٹکنے کا ذریعہ بننے کا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، تو مفسرین نے لکھا اس میں ماں باپ بھی آتے ہیں جن کے بارے میں اولاد کھڑی ہو جائے گی کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے اندر تو کوئی برائی تھی نہیں، معصوم تھے، جو عادت ڈالیں اس طرح کی خالی تختی تھی ہماری، ہم کو اس راستے پہ ڈالا، یہ امی ابا نے ڈالا ہے، اس لیے ان کے گناہوں کا بھی عذاب دیجئے، ہماری زندگی بھر کے گناہوں کا بھی عذاب دیجئے۔ یہ پورے بچے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ بچے جو ہیں ہمارے لیے جنت بھی ہے، یہی بچے ہمارے لیے دوزخ بھی ہے۔ اب بچوں میں سب آ جاتے ہیں، اپنے بچے بھی آ جاتے ہیں، گھر میں بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں، سب کی ذمہ داری آدمی۔ کلکم راعٍ، فرمایا تم سب کی حیثیت چرواہے کی ہے۔ چرواہے کا کام ہے بکریوں کا جتنا بھی غلہ ہے اس کی حفاظت کرنا، اپنے گھر کے متعلق جو لوگ ہیں ان کی تعلیم تربیت کرنا، یہ تم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماتحت جو لوگ تھے جن کی ابھی تربیت کی عمر تھی، ان کی تم نے کیسے تربیت کی۔ اس لیے بھائی اس موضوع کو ذرا توجہ سے سنیے، یاد رکھیے، آپ کے بچے ہیں تو اس کو استعمال کیجئے، بھائی بہنوں کے بچے ہیں تو ان کے ماں باپ کو توجہ دلائیے۔ یہی بچے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں اگر تربیت نہیں کی۔ تو اس سے پہلے مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ عمر کے جو مختلف مرحلے ہیں، ایک تو ماں کے پیٹ میں جب رہتا ہے بچہ، اسی وقت بہت سارے چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ پیدا ہوتے ہی پیدائش کے موقع پہ مختلف سنتیں ہیں، عقیقہ کرنا ہے، اچھا نام رکھنا ہے،
اس کے بعد 2 سال کی عمر تک بچہ دودھ پینے کی عمر ہے، ماں کی گود میں رہتا ہے۔ پھر 2 سال سے لے کے 4 سال ختم تک، 5 سال تک وہ جو اس کا وقت ہے وہ آغوش مادر، ماں کی گود میں رہنے کا وقت ہے۔ تو ان مرحلوں کے بارے میں مجھے ایسا پڑتا ہے کہ میں نے اس پہ بیان کر دیا ہے، نہیں ہے تو اس کو پھر کر دیں گے کسی موقع سے۔ تو اب جو ہے بچے جب 6 سے 10 سال کی عمر کے ہوں تو ان کی طبیعت کیا ہوتی ہے، ان کو کیسے کیا سکھانا ہے، اس پہ تھوڑی سی معلومات پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اچھی طرح زندگی میں استعمال کیجیے۔ تو یہ جو دور ہوتا ہے 6 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر، یہ ابتدائی تعلیم کا دور ہے، پرائمری جس کو بولتے ہیں۔ اصل ماہرین تعلیم کے نزدیک 6 سال کے بعد ہی بچے کو اسکول میں ڈالنا چاہیے، جو اصل ماہرین ہیں۔ اب آج کل ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ایک دم چھوٹے بچوں ہی کو ڈال دیتے ہیں، تو ماں باپ سے دور رہ کے ان کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، اور جو ان کی جسمانی صلاحیتیں کھلنا چاہیے اس پر رکاوٹ ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال ماحول بن گیا ہے۔ اصل ماہرین کہتے ہیں کہ 6 سال ہونے کے بعد ہی پڑھائی شروع ہونی چاہیے، باضابطہ اسکول والی۔ لیکن اب جیسا سسٹم چل رہا ہے ویسے ہی چلیے، لیکن ماحول سے ہٹ کے ہم کچھ کریں گے تو پھر ہم بچوں کو، ہم تو ان کو تربیت دے نہیں سکیں گے بیٹھ کے۔ تو بہرحال 6 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر ابتدا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، پچھلے جو ادوار تھے جب تک وہ 2 سال کا تھا، 5 سال تک ہوا تھا، اس میں جس طرح جسم اچھی طرح پختگی کی طرف بڑھتا ہے، انسان کی عقل بھی اور اس کی نفسیات بھی مضبوط ہونے کا وقت ہے۔ اس عمر میں بچے بہت حد تک اپنا کام خود کرنے کے قابل بن جاتے ہیں، اتنی سمجھداری آ جاتی ہے کہ اپنے کام خود کر سکتے ہیں وہ لوگ، کسی ہر کام میں بڑوں کے محتاج ہوں وہ پوزیشن نہیں رہتی، کئی کام اپنے خود کر سکتے ہیں، اور دونوں قسم کے کام کر سکتے ہیں، ذہنی جس میں ذہن کا استعمال ہے وہ بھی، اور جو جسم سے کرنے کے جو کام ہیں جس میں وہ دو بھی کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ بلکہ بچے اس عمر میں کام کرنا چاہتے ہیں، مختلف کاموں میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور بلا کی فیصلے کی طاقت رہتی ہے، فیصلہ فٹافٹ لینے کی، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا بھی جذبہ اس عمر میں آ جاتا ہے، مسابقت دوسرے بھائیوں سے، دوسرے دوستوں سے، اور پھر جتنی ان سے ہو سکتی ہے کاموں کو کرنے کی پوری وہ کوشش کرتے ہیں اس عمر میں۔ البتہ کیا ہے، ایک کام میں قرار نہیں رہتا، ان کو تسلسل کے ساتھ توجہ سے تک کام آخر تک پہنچائیں گے یہ نہیں رہتا ہے، بے قراری رہتی ہے، کام چھوڑ دیتے رہتے ہیں، کام بدلتے رہتے ہیں، اور ان کی طبیعتوں میں ناکامی سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ناکامی کا تصور سوچ سوچ کے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس زمانے میں بچوں کو جو کام لگایا جائے، ایک کام مستقل کرنے پہ زور نہ دیا جائے، تھوڑی تھوڑی دیر میں ان کی طبیعت بدلتی رہتی ہے، تو کام بدل کے دینا چاہیے ان کو، اور چونکہ اندر سے ڈر بیٹھا ہوا ہے، نیا نیا کام شروع کر رہے ہیں، تو وہ کام کر لیں، وہ چھوٹے چھوٹے کام تو شاباشی بھرپور ملنی چاہیے، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اچھا اطمینان سے ان کو شاباشی دی جائے، جوش کے ساتھ۔ اور اگر وہ کام کرنے میں ناکام ہو گئے، الٹا سیدھا کر دیا، تو ہمت دلانا کہ ابھی تو تم چھوٹے بچے ہو، ایسے ہی کرتے رہو، آ جائے گا، اتنا تو تم نے کر لیا۔ تو ہمت دلانے کا وقت ہوتا ہے، ہمت توڑنے کا وقت نہیں ہوتا، ٹوکنا نہیں چاہیے، یہ ایسا کیوں کیا، یہ ایسا کیوں کیا، اور تفصیل سے جرح نہیں کرنا وکیل صاحب کی طرح ان کی چیزوں میں۔ ایسا کرنے سے ابھی وہ کام کی لائن میں ان کی صلاحیتیں اللہ کھول رہے ہیں، تو ان کو ڈر بیٹھ جائے گا، ہمت ٹوٹ جائے گی کاموں کو کرنے کے سلسلے میں، وہ جو اسپیڈ نیچرل ان کے اندر آ رہی ہے وہ اس میں رکاوٹ ہو جائے گی۔ تو ہمت دلانا چاہیے، ان کو ٹوکنا اوکنا نہیں چاہیے۔ جیسے حضرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کے پاس 10 سال رہے،
وہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال کی عمر سے لے کے حضور کے انتقال تک آپ کے گھر میں رہتا تھا، مگر پوری زندگی میں ایک بار بھی حضور نے مجھ سے نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں کیا، کسی غلطی پہ نہیں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس طرح ٹوکنے کا انداز نہیں تھا، ڈیشنگ نیچر نہیں، جو کر رہے ہیں اس کو ہی پیار سے ہمت افزائی کر کے بیٹا یہ کام اس کو اس طرح سے کرنے میں آسانی ہوتی ہے، تم نے ماشاءاللہ بہت کچھ کیا مگر اس طرح سے یہ اور آسان ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، ٹوکنا ڈانٹنا یہ سب بہت خطرناک ہے۔ تو ماں باپ کا بھی کام ہے، اسکول میں اساتذہ کا کام ہے کہ اس عمر کے بچوں کو زبردستی کیے بغیر، مارے ڈانٹے بغیر مختلف کام دیے جاتے رہیں، اس سے ان کی صلاحیتوں کو ترقی دیں ہم، جو ابھی کھل رہی جو صلاحیت، اور ان کے اندر اور کاموں کی رغبت ہو، اس کے لیے ان کو انعام بھی دیا جائے تاکہ خوشی خوشی سے وہ ذمہ داری پوری کریں۔ تو احساس ذمہ داری پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں، بھئی یہ کام ہے کرے تو نقصان ہو جائے گا، اس کو کرنا ہے۔ اور عمر یہ کھیل کود کی بھی ہے، کھیل کود میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اجتماعی کھیل تو آدمی کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتے ہیں۔ کھیلنے سے ایسے ذمہ داری بڑھے گا ان کو، کھیل کو آخر تک پہنچانا ہے، کھیل کے اندر غلطیاں نہیں کرنا ہے، کھیل کے اندر ہار نہیں جانا ہے، یہ جذبہ رہتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے ان کے اندر اور صلاحیتیں بنتی ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ یہ 6 سال سے 10 سال کی عمر میں بچے ذمہ داریاں اٹھانے کے لائق ہو جاتے ہیں، ان کو بدھو بنا کے چھوٹا بچہ یہ مت کر یہ مت کر، یہ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے، تو آپ شروع میں ہی جو ہے اس کو برباد کر رہے ہیں، نکمہ بنا رہے ہیں، آپ بزدل بنا رہے ہیں۔ لگائیے کام، اس کے اوپر چھوڑیے، ہر چیز میں نظر رکھے، یوں 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 پیچھے نہ مت پڑیے، آپ غلطیاں کرنے دیجیے، پھر سکھائیے اس کو، تو وہ کام والا بنے گا، ہمت اس کی بنے گی۔ اور کیا ہے، اسی عمر میں عقل جو ہے آدمی کی اس میں پنپتی رہتی ہے، وہ پروان چڑھتی رہتی ہے۔ ٹین ایج میں آنے کے بعد تو عقل کا زور ہو جاتا ہے، 13 14 11 کا اپنی عقل پہ چلنا چاہتا ہے، لیکن یہ جو عمر ہے 6 سال سے اوپر کی، اس میں اس کی عقل کام کرنے لگتی ہے اور اچھے برے کی تمیز بھی شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر، یہ چیز اچھی ہے یہ چیز غلط ہے، اس کی بھی بنیادی سمجھ شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک فرق کیا ہو جاتا ہے، ایک دم جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ لوگ خیالی قصوں کہانیوں میں زیادہ خیالی حقیقت سے قریب نہیں، چھوٹے چھوٹے کارٹون، وہ آدمی اچھلا تو تیسری بلڈنگ پہ چلا گیا، اس کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو عمر میں جو بچے آ جاتے ہیں 6 سال، تو وہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، جو حقیقت سے قریب ہے وہی قصے چاہیے ان کو، خیالی باتیں نہیں، ایسے قصے جو حقیقت کے ہوں، اور بہادری کے قصے پسند، خاص طور سے بچوں میں بہادری کے قصے کی طرف مائل رہتے ہیں۔ اور کہنے اور کرنے میں کیا فرق ہے یہ عمر میں بچوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو ابو جی جو ہے خود تو غلطی کر رہے ہیں، بچے کو سمجھا رہے ہیں، تو بچہ سمجھتا ہے وہ بول رہے ہیں مگر کر نہیں رہے ہیں، یہ صرف باتوں میں نہیں آتا بچہ اس عمر میں، اتنی عقل آ جاتی ہے کہ کون صرف بول رہا ہے، کون کچھ کر رہا ہے، گھر کا آدمی وہ سمجھنے لگتے ہیں وہ لوگ۔ اس واسطے جو بھی تربیت کرنے والے ہیں اور گھر کے جو ماں باپ ہیں وہ اپنے اوپر کنٹرول کریں صاحب۔ بچہ دیکھ دیکھ کے سیکھتا رہتا ہے، وہ کیا سیکھ رہا ہے ہم کو نہیں بتاتا، مگر وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ماں باپ ہی رول ماڈل ہوتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ دیکھ کے سنجیدگی ماں باپ میں ہے تو سنجیدگی سیکھے گا، ہڑبڑاہٹ ہے تو وہ سیکھے گا، تحمل ہے تو وہ سیکھے گا، اور چیخنا چلانا ہے تو وہ سیکھے گا۔ اور اپنے ہم کیا ہے غلطیاں تو پورا کرتے رہتے، بچوں کو اچھی اچھی باتیں بولتے ہیں، ایسا نہیں کرنا بیٹا ایسا نہیں کرنا بیٹا، تو اس کا بچوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ بولتے ہیں کہ بولتے الگ ہیں کرتے الگ ہیں، اور یہی وقت ہوتا ہے، ابھی پوری طور پہ عقل کھلی نہیں، ابھی عقل کی ابتدا۔ تو علماء کرام نے لکھا، تربیت کے ماہرین نے، کہ حلال اور حرام کا مفہوم اس وقت ذہن میں آنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو حلال ہیں،
اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں. حرام اللہ کو ناپسند ہے، حرام سے گناہ ہوتا ہے، حرام سے سزا ہوتی ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. یہاں اب ماں باپ بولنا شروع کر دیں کہ ہر حرام نقصان دینے والا ہوتا ہے. بتائیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اور اچھے اخلاقوں سے برے اخلاق کو سمجھ میں آنے لگتے ہیں. بیٹا جھوٹ بولنا غلط ہے، کسی پہ ظلم کرنا، تھپڑ مارنا، گرا دے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور کسی کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے. تو اچھے اخلاق اور برے اخلاق کا فرق سمجھ میں آنے کی عمر شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اچھے اخلاق کی ترغیب دے اور برے اخلاق سے ان کو روکے. یہ اخلاق برا ہے، یہ عادت بری ہے. اور چونکہ عقل نے اسٹارٹ لے لیا ہے تو علم کی باتیں ان کی عمر کے حساب سے، معرفت کی باتیں وہ ان کے سامنے بولی جائیں. تہذیب کی، علم کی، معرفت کی، جس سے آدمی کی سوچ بلند ہو، وہ ان کی عمر کے حساب سے بولنا چاہیے. ہاں. اور جو ہے اچھے اچھے اشعار جس سے جذبات بلند ہوتے ہوں، نظمیں وغیرہ، اس کا اثر ہوتا ہے، وہ سکھانا چاہیے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. تو گیا احکام بتانے کی عمر شروع ہوئی، نماز کا حکم دو. اور 10 سال کا ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے تو سزا بھی دو. تو گیا 7 سال کی عمر اور 10 سال کی عمر میں فرق ہے. 7 سال کی عمر میں صرف عادت ڈالی جائے گی، تھوڑی بہت سختی کرنا ہے تو وہ 10 سال کی عمر میں. اب اس میں بھی ہر گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے جہاں تک ہو سکے سختی سے بچنا ہی چاہیے. جو لوگ بچوں کو مار دھاڑ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، چلاتے ہیں، وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کو سمجھانے نہیں آتا، عقل نہیں ہے ہمارے. طریقے سے سمجھانا چاہیے. اور ایمان کی باتیں، یقین کی باتیں یہ بچوں کو بولنا شروع کر دینا. دیکھو یہ پوری کائنات کے بنانے والے کون؟ اللہ ہے. ماں بول رہی کہ بیٹا یہ روٹی کھا رہے ہو نا تم، تو ابھی کس نے بنایا ہے؟ امی آپ نے بنایا، ابھی بنا کے لائی ہیں آپ. تو یہ بغیر کسی بنائے والے کی روٹی بن گئی کیا؟ کوئی تو بنا، میں بنائی ہوں تو ہی آئی. ایسے ہی یہ زمین آسمان یہ سب دکھ رہا نا، اس کے بھی ایک بنانے والے ہیں، وہ ہیں اللہ. تو ایمان کی باتیں بولنے کا وقت شروع ہو گیا. کب؟ 6 سال کی عمر سے سمجھانے کا وقت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جو ہے بٹھایا تھا عبداللہ ابن عباس کو. چھوٹے بچے تھے، ابھی 10 سال کے قریب کی عمر تھی، کچھ کم وغیرہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی باتیں، گہری باتیں، ایمان کی باتیں سکھائی. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس، کنت خلف النبی، میں سواری پہ حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا ایک دن. تو فرمایا یا غلام، بچے، منع، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں کچھ اچھی باتیں تم کو بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، یاد رکھنا اس کو. اب چھوٹے بچے کو سکھا رہے ہیں حضور، یہ عمر میں آ گئے. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کا خیال رکھا کرو، اللہ کا دھیان رکھا کرو، اللہ تمہارا خیال رکھیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارا اللہ خیال کریں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کا دھیان رکھو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. اب یہ کتنی بڑی بڑی باتیں بول رہے ہیں حضور. اللہ کا دھیان رکھو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی کچھ تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، کچھ بھی مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی کچھ مدد کی ضرورت پڑے، مدد تم کو ضرورت ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگو. اب ایمان کی اتنی بڑی بڑی باتیں سمجھا رہے ہیں، لائف پہ اثر کا. اب آدمی کیا ہو جاتا ہے، بچہ اسی زمانے سے اللہ سے جڑ جاتا ہے، دوسروں کے یقین سے کٹ جاتا ہے، اور اس وقت سے ہی اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہو گیا، مانگنے والا ہو گیا، تو بہت اس کے ارادے کی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے. اتنے بڑے اللہ سے لینے کی عادت پڑ گئی تو کہاں مایوس ہوگا زندگی میں، کسی پریشانی میں مایوس نہیں ہوگا. اس کی عادت بچپن سے ہی پڑ گئی، جو کچھ لینا ہے اللہ سے لینا ہے، نہ اس کے سامنے جھکنا ہے، نہ اس کے سامنے بچھنا ہے، نہ اصولوں سے نیچے گرنا ہے.
بس اللہ ہی سے لینے والے ہیں۔ اب جو اللہ سے مانگتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں دکھاتے بھی رہیں گے، دینے کی شکلیں بھی دکھائیں گے، اس کو یقین بنے گا اس کو۔ پھر حضور فرمایا اے عالم سمجھو بابا، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا قد كتبہ اللہ لک، کہ اگر پورے انسان مل کر، پوری قوم مل کر اس بات پہ اتحاد کر لیں کہ تم کو فائدہ دینا ہے، بیٹا سب مل کے بھی تم کو فائدہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیں تو بالکل تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جو پہلے سے اللہ لکھ چکے ہیں، سب مل کے بھی تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سب اس بات پہ ٹھان لیں کہ اس بچے کو نقصان پہنچانا ہے تم کو، سب مل کر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں جو پہلے سے اللہ نے تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے وہی کر سکتے ہیں وہ لوگ۔ تقدیر پہ ایمان مانا، رفعت الاقلام، کس کی زندگی میں کب کیا ہونے والا ہے وہ لکھا جا چکا، اور لکھ کے پین سائڈ میں ڈال دیے، لکھنا بند کر کے قلم اٹھا لیا گیا ہے، لکھنا بند ہو گیا ہے، ہر ایک کی قسمت تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ وہ جفت الصحف، اور جو جس چیز پہ لکھ رہے ہیں اس کی انک بھی سوکھ گئی ہے۔ تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو یہ وقت ہے بچوں کو اچھی عادتیں سمجھانے کا، سکھانے کا۔ اب ہم لوگ کیا ہے، بچہ ہے، یہ بیچارے کی کیچ کرنے کی عمر ہے، وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اب ٹین ایج میں جانے کے بعد اب 11 سال 12 سال اب بولنا شروع کرتے ہیں، مگر اس کی ماں باپ کی سننے کی عمر ختم ہو جاتی ہے اس میں۔ جب اب کیا ہو، جب کہ چڑیاں چگ گئی کھیت، سیکھنے کی عمر میں نہیں۔ اور بچوں کو بیجا زینت کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے، اس سے آدمی نکما قسم کا بنتا ہے آدمی، کہ وہ مہنگے سے مہنگے، خوبصورت سے خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں۔ آج کل کیا ہے، شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو بہت اعلیٰ ترین کپڑے لوگ پہنتے، تو ہم بھی کیا کرتے ہیں بچوں کو اس عمر میں بہت ہی چمکدار، بہت ہی خوبصورت یہ لباس پہنا کے ایک گڑیا کی طرح لے جاتے ہیں اس کو، لیکن اس سے اس کی سائیکالوجی بہت بگڑ جاتی ہے۔ سادگی کی عادت ڈالیں، جیت کے نکلیں گے وہ، اور بچپن سے ہی ان کو آپ یعنی آپ ان کو نقلی تماشا کرنے کی عادت ڈال رہے ہیں۔ آدمی اپنی صلاحیتوں سے مقام بنائے، نہ کہ اپنے کپڑوں سے بنائے۔ دکھاوا کر رہے ہیں، سجاؤ، یہ کوئی چیز ہے کیا؟ اب اس کی طبیعت شروع سے ہی ایسی ہو جائے گی نقلی۔ اور عیش و عشرت کی عادت سے دور رکھے بچوں کو۔ ہم لاڑ پیار میں کیا ہے، اور سہولت سہولت سہولت، عیش عیش عیش۔ اب کما رہا ہوں کس کے لیے، بس لا کے بچوں کو ڈالتے جا رہے ہیں، تو بچے نکمے ہو جاتے ہیں۔ عیش کی عادت پڑ گئی تو بعد میں خرچیلے نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے جو ہے کام سے رکتے ہیں۔ جب حقیقت کی دنیا میں اتریں گے تو وہاں اسٹرگل کی ضرورت ہے۔ ان کو پہلے سے ہی بہت زیادہ خرچے کرنے کی عادت ہے، زندگی کے پورے چونچلوں کی عادت ہے اس کو۔ کب تک آپ ساتھ دیں گے؟ جب بچہ بڑا میدان زندگی میں اترے گا تو مشکلات اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس واسطے عیش عشرت سے دور رکھنا، محنتی بنانا بچوں کو، اس میں ان کا مستقبل بنتا ہے۔ اور یہی عمر ہے اللہ کا ڈر جو ہے سکھانے کا۔ دیکھو آسمان کتنا بڑا ہے، سورج دیکھو دوپہر میں اتنی دور ہے بیٹا، وہاں سے اس کی اتنی دھوپ آ رہی ہے اتنی کہ ہم لوگ پسینے میں پریشان ہیں۔ یہ پورے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ، بہت طاقت والے ہیں۔ اور غلطی کرنے پہ اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتے ہیں۔ تو بچوں کے ذہن میں اللہ کا ڈر بٹھانا چاہیے۔ اچھا یہ مت کرو، دیکھو اللہ ناراض ہو جائیں گے، ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ بار بار ان کے اللہ کے بارے میں بتائیں گے تو ڈر پیدا ہوگا، مگر ڈر سے پہلے محبت سکھانا۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈر کا غلبہ ہو جائے، اللہ کی نعمتیں یاد دلا دلا کے محبت سکھانا چاہیے۔ اور آخرت کا خوف، ایک دن آنے والا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ ان کو ایسا یقین بنایا جائے کہ میری ہر ایکٹیویٹی، میری ہر حرکت کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر وقت ہر انسان کی فلم بن رہی ہے، اور پھر قیامت کا ایک دن آنا ہے، اس میں ہر چیز کا حساب ہونے والا ہے۔ ایک ایک میں نے جو کام کیا ریکارڈ کر کے حساب لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے کیا کرو، برائیوں سے بچو تاکہ اس دن
پکڑے نہ جائیں، خوب نیکیاں جمع کر لو تاکہ وہ ہر چیز سامنے آنے والی ہے۔ تو اس طرح سے بچوں کو تربیت کرنے کا وقت ہی ہے۔ اور ابھی بتایا گیا تھا کہ فکر و خیال میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اس عمر میں، یعنی خیالات کی، خوابوں کی دنیا ہٹ کر حقیقت کی دنیا کی طرف ذہن آنے لگتا ہے۔ اس واسطے جھوٹے قصے کہانیاں، عجوبے قسم کے قصے کہانیوں کی عمر یہ نہیں رہتی۔ یہ سچی حقیقی جو کہانیاں ہیں، بہادروں کے قصے ہیں، وہ قصے سنانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بچوں کو۔ قصے، سیرتیں وغیرہ سنانے سے وہ ایک آئیڈیل سامنے بن جاتا ہے بچپن میں ہی، اپنے کو ایسا بننا ہے۔ تو جو ہے صحابہ کرام کے غزوات کی تفصیلات، بہادری کے واقعات، پہلے زمانے میں فتوح الشام ایک کتاب تھی، پورے مسلمانوں میں وہ پڑھنے کا رواج تھا۔ فتوح الشام آج سے 100 سال پہلے ہر گھر میں رہتی تھی۔ تو اس میں جو ہے صحابہ کرام جو عرب سے نکل کے اس وقت کے جو 2 سپر پاور روم اور ایران کو فتح کیے تھے، وہ پورے واقعات شاعری کی زبان میں تھے، وہ سب پڑھتے تھے بچے۔ تو اس سے طبیعتوں میں بہادری آتی تھی، ہمت آتی تھی۔ تو صحابہ کے واقعات، تاکہ اچھا کیریکٹر پہلے سے ان کے ذہن میں رہے، اور جو اسلام کے بڑے بڑے بہادر لوگ گزرے ہیں، لیڈر گزرے ہیں، مصلحین گزرے ہیں، ان کے واقعات، تو ان کی عمر کے حساب سے۔ ایسے ہی اسلامی جو عقیدہ ہے توحید، اس پوری کائنات کو بنانے والے، چلانے والے ایک ہی اللہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود زمین پہ نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک انسان کو چن لیتے ہیں، اس کے بعد فرشتے کو بھیجتے ہیں ان کے پاس۔ وہ فرشتے کے ذریعے سے پورا علم آتا ہے، ان کو نبی کہتے ہیں۔ وہ نبی اور رسول پھر وہ ہم کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ کی مرضی معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبیوں کا اتباع کرنا۔ تو رسالت کا پورا عقیدہ سمجھانا، نبیوں کی کیا خوبیاں رہتی ہیں، پہچان کیا ہوتی ہے، اسی عمر میں سمجھانا ہے، 5 سال کے بعد، 6 سال سے۔ اور آخرت کی تفصیل، جنت کی پوری تفصیل، دوزخ کی تفصیل وقتاً فوقتاً بتاتے ہیں، حشر کے دن کی تفصیل۔ اور چونکہ خیالی دنیا سے نکلنے کی عمر ہے، تو توہم پرستی نکالنے کا وقت بھی ہے۔ یہ اندھیرے سے ڈرنا، جن بھوتوں کے قصے، توہم پرستی، فلاں چیز منحوس ہے، یہ سب چیزوں کے خلاف اسی وقت بولنا ہے۔ بے اصل جو چیزیں مشہور ہو کے رہتی ہیں سوسائٹی میں، اس کو نکالنے کی عمر ہوتی ہے یہ۔ اور ایک خاص چیز کیا ہے؟ وفاداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وفاداری، تو اپنے بڑوں کا احترام کرنا، کیوں پال رہے ہیں، ماں باپ کا اور اساتذہ کا دل سے احترام کرنا، یہ عمر میں ہوتا ہے وفاداری۔ تو جس کا کھا رہے ہیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو اسی مناسبت سے ان دنوں میں اللہ کی نعمتیں خوب بچوں کے سامنے بیان کریں، ہم اللہ کی شان، اللہ کی رحمت کے تذکرے کریں بچوں کے سامنے۔ اس سے اللہ کے لیے وفاداری کی طبیعت بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کیا کیا ہیں، خوبیاں کیا کیا ہیں، ان کی عمر کے حساب سے ہم بتائیں، تو محبت رسول ان کے اندر پیدا ہوگی۔ اور اسی عمر میں جو ہے قرآن، حضور نے فرمایا قرآن کی بھی محبت پیدا کرو ان کے اندر۔ اللہ کی کتاب ہے، ایک بھی غلطی اس میں نہیں ہے۔ یہ سورج جو روزانہ نکال رہے نا، وہ اللہ تعالیٰ بھیجے یہ کتاب کو۔ تو قرآن کی محبت اور تلاوت کی محبت پیدا کریں۔ ایسے ہی اب 10 سال سے قریب ہو گیا تو روزے کی بھی عادت ڈالیں۔ ایسے ہی اسی عمر میں سخاوت کی عادت ڈالیں، خرچ کرنے کی، اس کے ہاتھ کے ذریعے سے خیرات دلوائیں، ضرورت مندوں کے پاس لے جائیں، مدد کروائیں۔ یہ بیسک وقت ہے سب۔ تو حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے بچوں کو 3 عادتیں اچھی طرح بٹھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کو سکھاؤ۔ حب آل بیتہ، حضور کے جو گھر والے ہیں اہل بیت، ان کی محبت بھی سکھاؤ۔ و تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کی ان کو عادت ڈالو۔ اور ایک کیا ہے، اسی عمر میں 10 سال سے پہلے، 6 سال سے آگے، جنسی شعور بھی بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ مرد ہے یا عورت ہے، مرد اور عورت کے جو معاملات ہے، اسٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں سے اس کا احساس۔
اس لیے حضور نے فرمایا مرس صبیان بالصلاۃ بسبع سنین، بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، پکڑ کے پڑھاؤ نماز ہو۔ وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا فِي 10 سنین، 10 سال کی عمر ہو گئی ہے تو اب نماز کے بارے میں ان کو سزا بھی دے سکتے ہو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کی آس پاس ہو گئے تو فرما رہے ہیں کہ اب بیٹیوں کا بستر الگ کر دو، لڑکے لڑکی ایک بستر پہ نہ سوئیں، الگ کرنے کا حکم ہے۔ اور ان کو عادت ڈالی جائے کہ بھئی امی ابا کے کمرے میں کسی کے کمرے میں جانا ہے تو اجازت لے کے جائیں، اس کو باضابطہ قرآن میں لمبا چوڑا بنا، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تمہارے بچے سمجھداری کے قریب پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ اجازت لے کے جائیں 3 اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، فجر سے پہلے، دوپہر میں آرام کے وقت، اور عشاء کے بعد کسی کے کمرے میں بغیر اجازت نہ جائیں، اس کی بچوں کو عادت ڈالو فرمایا۔ تو اب اسی سے کیا ہے، بے حیائی کے منظر ہیں، سیل فون کا غلط استعمال ہے، اس سے بچانے کی عمر ہے یہ، کیونکہ اس وقت تک ذہن ان کا اس سب چیزوں کو کیچ کرنے لگتا ہے۔ اور کیا ہے، گھر مدرسہ اور اپنوں کے بجائے بیرونی دنیا سے دلچسپی شروع ہو جاتی ہے، صرف اسکول کے نہیں رہ جاتے گھر کے، بلکہ باہر کی دنیا، نالی ندے بازار وغیرہ وہ دیکھنے کی عمر شروع ہو جاتی ہے۔ عمر میں بچے گھر نکل کے بس گھومنے کی چکر میں، آوارہ گردی کی چکر میں رہتے ہیں، دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، دنیا دیکھنے کا، پھرنے کا۔ تو اگر صحیح نگرانی نہیں ہوئی تو اس عمر میں ہی بچے آوارہ بن جاتے ہیں، اسکول چھوڑ کے بھاگنا، گھر سے بھاگنا کرنا، اور کیا ہے، بری عادتیں پورے دوستوں سے سیکھتے ہیں اس عمر میں، زبان کی خاص طور پہ برائیاں سیکھتے ہیں، گالی دینا، تانے کسنا، بیہودہ باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا، بیکار کی باتیں کرنا، یہ سب اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے اچھے دوستوں کا انتظام کرنا ماں باپ کا کام ہے۔ تو انسان بنانا بہت بڑا کام ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، بس کمانا ہمارا کام ہے، بچے خود ہی انسان بن جائیں گے۔ جو انسان خود بنتا ہے اور کسی کو بناتا ہے، اسی کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، اس میں کتنی تفصیل ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اللہ سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے بچے ضائع نہ ہوں، اور پھر کوشش بھی کریں۔ تو ماشاءاللہ اس مسجد کے تحت خدمت کا کام چل رہا ہے، کافی کام آگے بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ سپتمبر سے نومبر تک کی سہ ماہی رپورٹ آئی ہے، دیواروں پہ لگی ہوئی بھی ہے، اردو میں بھی ہے اور رومن میں بھی ہے۔ ذرا پڑھ کر اپنے دوست احباب میں بات چلا کر آپ لوگ حصہ لیں، اس لیے سنا رہے ہیں۔ تو ہر ماہ راشن کٹس جو دیے جا رہے ہیں 55 گھروں میں دیے جا رہے ہیں، جس کی قیمت ہے 85,000، اور مسجد الہی پڑوس کی ہے، ان کو بھی ہم لوگوں نے ساتھ لیا ہے، تو وہ 30 گھروں میں دے رہے ہیں راشن کٹس، مہینے بھر کا غلہ وغیرہ ضرورت وہ 50,000 روپے کا دے رہے ہیں۔ اور اسکولوں کی فیس جو غریب بچوں کی ادا کی گئی ہے دوسری قسط، وہ 1,20,000 روپے ادا کی گئی ہے ان 30 ماہ میں۔ اور بائی پی سی MBBS وغیرہ بس خاص کیس میں جو ہے خاص لوگوں کو 40,000 کی امداد دی گئی ہے ہاسٹل فیس، اور 3 ڈگری کے طلباء کی فیس کی دوسری قسط 60,000 دی گئی ہے۔ اور جو بچے تعلیم چھوڑ کے محنت مزدوری میں لگ گئے ان کو سمجھا کر، ان کے ماں باپ کو سمجھا کر ان کو 10ویں کرا رہے ہیں ٹاس میں، تو 45 لڑکیوں کا داخلہ ہوا ہے، 45 لڑکیاں وہ 10ویں کی تیاری کر رہی ہیں۔ 2 اساتذہ ہیں، اس کا سالانہ خرچ 6 سے 7 لاکھ تک ہے، روزانہ کلاسز ہو رہی ہیں۔ تو بچیاں 75 اور 40 لڑکے، ان کو 10ویں کی تیاری کروائی جا رہی ہے، ان کا جو ہے 3 لاکھ روپے خرچ ہے اساتذہ وغیرہ کا۔ اور بتایا گیا اس سے پہلے بھی کہ یہ کنٹے کے علاقے میں ہمارے پڑوس میں ایک نالا جاتا ہے جس سے TB بہت پھیلی ہوئی ہے، تو TB کا جو ہے سروے کرنے کے بعد ان کو جو ہے 2 وقت میں کھانا، طاقتور کھانا دیا جا رہا ہے۔ TB والوں کو دوا تو حکومت سے مل جاتی ہے، لیکن ان کو طاقتور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ غریبی کی وجہ سے وہ کھا نہیں سکتے۔ تو ان لوگوں کو اپنے ہمارے دفتر ہی میں کھانا تیار کر کے اپنے ہاتھ سے ہی ٹفن بھی سب کو دلا دیے گئے ہیں، تو اس میں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پروٹین کی غذا، انڈے، گوشت، مچھلی، چنے، دالیں، تو یہ بلا ناغہ یہ چل رہا ہے، 4 مہینے سے کام چل رہا ہے، اس کا 1.25 لاکھ خرچہ ہے۔
اس لیے سنا رہے کہ آپ لوگ آگے آئیں، یہ ٹی وی والوں کا کوئی ذمہ داری لے لے، فیس کی کوئی ذمہ داری لے لے، یا یہ کہ آدھے لوگوں کی ذمہ داری لے لے. یہ سب چیز اللہ کے خزانوں سے لینے کے طریقے ہی ہے، یہ خرچہ نہیں ہے، یہ آمدنی کا ذریعہ ہے. تو کوئی ایک دن کا بھی خرچ برداشت کرنا چاہے ان کے لیے جو ٹی وی والوں کو، تو 4000 روپے دے کے ایک دن کا خرچ شامل ہو سکتے ہیں. تو اور HHC کے تعاون سے ماشاءاللہ یہاں پر کلینک ہم لوگوں نے قائم کر دیا. روزانہ 100 مریض تو آ رہے ہیں، تو یہ بھی کئی مہینے سے باضابطہ معائنہ بھی مفت ہے، دوائیں بھی دیتے ہیں، روزانہ 60-80 تک آ رہے ہیں. اب کوئی بڑی بیماری آ گئی، کلینک میں نہیں ہو سکتا، تو ان کو بڑے ہاسپٹلس میں لے جا کر داخلہ کرا کے پورا ان کی نگرانی کر کے اچھے ہونے کے بعد گھر تک پہنچانے کا پورا سسٹم ہے ان کا. تو ہر جگہ ان کے لوگ مقرر ہیں، تو بڑے ہاسپٹلس میں گورنمنٹ کے علاج ہوتا ہے. پھر اگلے 30 بستیوں میں کام کی ضرورت ہے اور حالات بہت خراب ہے. آپ حضرات سے بھرپور تعاون کی گزارش کی جا رہی ہے. سن کے پتھروں کی وجہ مت جائیے، حصہ لیجیے آگے بڑھ کے. خود بھی حصہ لے سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار احباب کہیں باہر ہیں، یہاں ہیں، مضبوط حالت میں ہیں، رپورٹ پوری لے کے فوٹوز وغیرہ لے جا کے اگر آپ پیش کریں گے تو لوگوں کے دل پہ اثر ہوگا. کام تو بہت سارے ابھی ہم کو کرنے ہیں، انشاءاللہ کریں گے. یہ تو خدمات ہے، باقی لوگوں کا ذہن جب تک نہیں چینج ہوگا تو سکسیس نہیں ہوں گے. اس لیے بوڑھی عورتوں کے لیے ذہن سازی کی کلاسز الگ چل رہی ہیں، عورتوں کے لیے الگ چل رہی ہیں، جوان لڑکیوں کے لیے الگ چل رہی ہیں، چھوٹے بچیوں کے لیے الگ چل رہی ہیں، تعلیم تربیت کے مکاتب چل رہے ہیں بہت سارے. تو ذہن سازی کی بھی محنت ہو رہی ہے اور مستقل اجتماعات ہو رہے ہیں کہ گلی کے لوگوں کو پکڑ کے، تاکہ ان کے اندر ایک ذمہ داری کا احساس ہو اور ایمانی زندگی گزارنا. تو علمی دینی محنت بھی ہو رہی ہے بڑے پیمانے پہ، ساتھ میں خدمت بھی ہو رہی ہے. آپ حضرات ان سب چیزوں میں دلچسپی لیں، رپورٹس پڑھیں، آئیں، دیکھیں اور پھر اس کام کو آگے بڑھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو امت کی فکر نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت میں اپنی برکتوں سے نوازے.